السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود مجھ جیسے ناچیز کو وقت دیا، اور آپ کا حال ہی میں حج کا سفر بھی ہے، میں نے سنا ہے جہاں تک، اور اتنی ساری مصروفیات ہیں، آپ مدرسے کو بھی سنبھالتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری مصروفیات ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے مجھ جیسے چھوٹے ناچیز انسان کو وقت دیا، میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی دیکھیے، کوئی بھی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، جی بے شک۔ انسان اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کے اعتبار سے چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ جی اگر کوئی بندہ زیادہ مشہور ہے وہ زیادہ بڑا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی بے شک کوئی بندہ عمر میں زیادہ بڑا ہے وہ بڑا ہے، ایسا نہیں ہے، بے شک بلکہ اللہ کے نزدیک تو وہ بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہو۔ کیونکہ آپ ایک دینی جذبے کے تحت راجستھان سے سفر کر کے دہلی آئے ہیں، جی ایک اتنا لمبا سفر کر کے، تو یہ اخلاقی فریضہ تھا میرے اوپر کہ میں آپ کو وقت دیتا۔ جی حالانکہ یہ تو یقینی بات ہے، 17 تاریخ میں میرا حج کا سفر ہے بے شک اپنی فیملی کے ساتھ، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ پہلا میرا حج کا سفر ہے، والدین بھی جا رہے ہیں اور میری اہلیہ بھی ساتھ میں، اور چھوٹی بیٹی بھی جا رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن میں نے سوچا، کیونکہ آپ سے کافی دنوں سے رابطہ تھا اور آپ ٹائم مانگ رہے تھے، میں نے چلو حج پہ جانے سے پہلے پہلے آپ تشریف لے آئیں، تاکہ مطلب جو بھی آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ میں اس سے جوابات دوں گا، تو اس لیے میں نے آپ کو وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، میں آپ سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں، پہلے سے ہی معذرت مانگ لیتا ہوں میں آپ سے، کیونکہ میرے سوالات بڑے تلخ ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے۔ جس طریقے سے آپ کنٹروورسیز میں چل رہے ہیں تبلیغی جماعت کے تعلق سے، اور جیسی باتیں آپ کے بارے میں مشہور ہے، جی امید کرتا ہوں وہ صحیح ہو، اور ہو بھی سکتا ہے وہ ساری باتیں صحیح ہوں۔ اور یہ میرے سوال نہیں، تمام کے تمام لوگوں کے سوال ہے آپ پر جو اعتراض ہے، اور آپ کے جو تبلیغ پر اعتراض ہے، یعنی آپ کو ان سے اعتراض ہے اور ان کو آپ سے اعتراض ہے، تو اسی لیے میں پوری فہرست لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، ایک بڑی لمبی چوڑی۔ جی تو اسی لیے میں آپ سے معافی بھی چاہوں گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک عالم دین ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کہاں سے اپنی تعلیم حاصل کری؟ دیکھیے، مختلف جگہوں پر میں نے تعلیم حاصل کی ہے، جی لیکن فراغت میری 2010 کی دارالعلوم وقف سے ہے، جی اور اس کے بعد سے میں مستقل الحمدللہ امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں، جی۔ اور بھی دیگر مصروفیات ہیں۔ تو دارالعلوم وقف کی فراغت کے بعد آپ نے سب سے پہلے کہاں پر دینی کام انجام دینا شروع کیے؟ لیکن سب سے پہلے 2010 کے فراغت کے بعد میں دادری گیا، اور دادری میں نورانی مسجد ہے نئی آبادی میں، وہاں میں نے 6 منتھ امامت کری۔ اور دیکھیے، یہ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، وہاں بھی جو تبلیغ والے بھائی ہیں ان سے میرا اختلاف ہوا، جی اور انہوں نے وہاں سے مجھے مستعفی کیا، جی جی اور مجھے بلکہ وہاں آفر بھی کیا ان لوگوں نے کہ بھئی اگر آپ ہماری بات مان لیں، مشورے میں بیٹھیں، 3 دن لگائیں، اور ہماری مطلب غلط باتوں پر نکیر نہ کریں، مطلب ہاں میں ہاں ملائیں، اچھا تو پھر ہم آپ کو اپنے ہاتھوں پر بٹھا لیں گے، پلکوں پر بٹھا لیں گے، کیونکہ آپ ایک اچھے مقرر ہیں، اچھا بولتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور آپ دین کی بات کیا کریں۔ تو میں نے ان کو یہ بولا کہ بھائی، میں تقریباً 6 مہینے وہاں رہا، اور 6 مہینے میں آپ کے 6 چوک 24 جمعے میں نے خطاب کیا ہوگا، اور الحمدللہ الگ الگ موضوعات پر میں نے خطاب کیا، اللہ کے نبی کی سیرت پر، اخلاق رسول پر، کردار رسول پر، اور قرآن کا انقلابی پہلو، غیبت، مطلب مختلف موضوعات پر میں نے بیان کیا۔ لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی، اتنے لمبے سمے میں آپ نے آج تک دین کی بات نہیں کری۔ تو میں نے کہا بھائی، یہ جو میں نے قرآن کی عظمت پر بیان کیا، نبی کی سیرت پر بیان کیا ہے، نبی کی دعوتی زندگی پر جو میں نے بیان کیا، یہ دین نہیں ہے۔ بولے نہیں، آپ نے کبھی مطلب تشکیل نہیں کری، کبھی ترغیب نہیں دلائی ہمارے اس کام کی۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھیے، یہ آپ کی بدقسمتی کہوں یا کم فہمی کہوں، کم عقلی کہوں، حماقت کہوں، کہ آپ نے اپنے اس مخصوص طریقہ کار کو دین سمجھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ اسے دین نہیں سمجھتے۔ خانقاہی نظام کو، مدرسے کے نظام کو، آپ کوئی قرآن کی عظمت پر بیان کرے، قرآن کی تفسیر کرے، وہ اسے ان کے نزدیک دین نہیں ہے۔ بس وہ جو مخصوص ان کی 2 ایک کتابیں ہیں، اب خیر اس پہ بھی بات کروں گا، کتابیں بھی بٹ گئی ہیں، تو ایک طبقے کی فضائل اعمال ہے اور ایک طبقے کی منتخب احادیث ہے۔ تو لبے لباب یہ نکلا کہ انہوں نے وہ جو ساری تقریریں تھیں جو دین پر میں نے کی تھیں اور قرآن حدیث کی روشنی میں کی تھی، وہ ان کے نزدیک وہ دین نہیں تھی۔ ان کا اپنا ایک مخصوص دین ہے، جس کو میں کہا کرتا ہوں مرکز کے بڑوں کا دین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کے پاس نہیں ہے، مرکز کے بڑوں کا دین ہے، جس کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دین کے سارے شعبوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو مجھ سے کہا بھائی آپ نے اس پر بیان نہیں کہا۔ میں نے کہا بھائی میں اس پر سوچوں گا۔
تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ بیان کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگلے جمعے میں وہ باقاعدہ تیار ہو کر آئے, بھائی آج شاید کچھ ہمارے من کی بات ہو, جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب من کی بات کرتے ہیں. تو میں نے ان کے من کی بات نہیں کری, قرآن حدیث کی بات کری. تو نماز کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کا استعفیٰ ہے. میں نے کہا جی بالکل موسٹ ویلکم, مجھے قبول ہے اپنا استعفیٰ, لیکن میں ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے رزق حلال کما کر محنت کی کمائی سے پڑھایا تھا اور پڑھایا ہے. اور میرے والدین نے مجھے ایک نصیحت کی ہے, بیٹا امام بن کے رہنا, غلام بن کے مت رہنا. اور الحمدللہ 13واں سال چل رہا ہے, مستقل میں 2010 سے کنٹینیو امامت کر رہا ہوں. اور الحمدللہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے, اور تحدیث بن نعمہ کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ میں نے امامت کری ہے, غلامی نہیں کری ہے. ماشاءاللہ جی. اور تو وہاں سے 6 مہینے کی امامت کرنے کے بعد آپ کہاں پر امام؟ پھر اس کے بعد میں رحمانیہ مسجد چوہان مانگر گلی نمبر 3 میں 5 سال تقریباً امام رہا, 2011 سے لے کر 13 مئی 2015 تک. اور وہاں بھی اختلاف تبلیغی بھائیوں سے ہی ہوا, کیونکہ حق گوئی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جی حق گوئی ہر ایک کے حصے میں بھی یہ چیز نہیں آتی, کیونکہ اس پر تکلیفیں آتی ہیں, جی پریشانیاں آتی ہیں, اور لوگ ٹون کستے ہیں, تنقیدیں کرتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں, حتیٰ کہ مار پیٹ کی بھی نوبت آ جاتی ہے, مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. تو میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کہ ولا یخافون لومۃ لائم. وہاں اختلاف اس بات کو لے کر ہوا کہ میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر کیا کرتا تھا. ماشاءاللہ. تو تقریباً 50 سے 60 لوگ میرے قرآن کے درس میں بیٹھا کرتے تھے, جتنے نمازی تھے سب بیٹھتے تھے, کوئی نہیں جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ اپنا گشت کرتے, مطلب وہ کیا بولتے ہیں, مشورہ کرتے تھے, اور وہ اپنے جو ان کی کتاب ہے کیا نام ہے, منتخب احادیث, وہ اس کی تعلیم کرتے تھے. جی اس وقت شاید ان کی وہ کتاب ہوا کرتی تھی فضائل اعمال بھی. اب فضائل اعمال سے انہوں نے 10 برداری کا اعلان کر دیا ہے, یوں کہہ دوں طلاق دے دی ہے, شاید رجی دی ہے, مغلظہ دی ہے, وہ ان کو پتا ہوگا, لیکن طلاق فی الحال دے رکھی ہے ان حضرات نے. تو مجھ سے کہنے لگے جی, ایک دن لے کے بیٹھ گئے کہ جی آپ کے دیکھیے ایسا جملہ کہا, میں کہتا ہوں اگر باریکی سے زیادہ نا تو ایمان بھی خطرے میں ہے, کیونکہ آگے آپ کی تفسیر سے ہمارے کام کا نقصان ہو رہا ہے. وہاں ایک صاحب جڑتے ہیں, اور حاجی شمس الزما کے نام سے ان کا نام ہے, اور وہ مولانا سعد کے کافی قریبی لوگوں میں سے ہیں, اور تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں وہ. تو یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ کی تفسیر سے ہمارے کام کا نقصان ہو رہا ہے, تفسیر بند کر دیں, آپ فضائل اعمال یا منتخب حدیث پڑھا کریں. میں نے بھائی یہ پاسبل نہیں میرے لیے, میں یہ نہیں کر سکتا. میں امامت تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن تفسیر بند نہیں کر سکتا. اور مستقل وہ 6 مہینے تک مجھے پریشرائز کرتے رہے کہ جی آپ تفسیر بند کریں, ہمارے کام کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ 50 60 70 لوگ بیٹھتے تھے, قرآن کی تفسیر میں آدھا گھنٹہ کیا کرتا تھا, اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے تھے, پھر یہ اپنا تعلیم کرتے تھے. اچھا میری سمجھ سے باہر یہ چیز ہے تعلیم. جب قرآن جو افضل الکلام ہے, جو اللہ کا کلام ہے, جب قرآن پڑھ کر سنا دیا گیا, اس کی تفسیر کر دی گئی, اس میں حدیث بھی آ گئی, اس میں فقہ بھی آ گئی, ساری چیزیں آ گئی, تو اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ بے شک. پھر وہ میں اسی چیز کو کہتا ہوں, یہی بدعت ہے, التزام مالا الزم. جب قرآن کی تعلیم ہو گئی, تفسیر ہو گئی, تو اب ضرورت نہیں تھی کہ آپ کتاب پڑھیں. اب تو یہ تھا اپنا مشورہ کر کے اور اگلی کارروائی کرتے. لیکن کتاب ضرور پڑھی جائے گی, کیونکہ اپنی اس بدعت کو, گھسی پیٹی بدعت کو انجام ضرور دینا ہے جو انہوں نے طے کی ہوئی کہ نہیں جی تعلیم ضرور ہوگی. چاہے کسی شیخ الحدیث کا بیان کروا دیں, لیکن جو ان کی تعلیم طے ہے, آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, اپنا وہ بدعت کو انجام جب تک نہیں دیں گے انہیں سکون نہیں ملے گا. تو اس کے بعد وہ اپنی کتاب پڑھتے تھے اور پھر مشورہ کرتے تھے. تو انہیں لگا 4 5 لوگ بیٹھتے تھے, تو پھر اس کے بعد انہیں لگا بھائی ہمارا نقصان ہو رہا ہے, اگر یہ کتاب پڑھیں تو 60 70 لوگ کتاب میں بیٹھیں گے. تو ان کو لگتا ہے کہ کتاب میں بیٹھیں گے تو دین کا کام ہوگا, قرآن کی تفسیر میں بیٹھیں گے تو دین کا کام نہیں ہوگا. تو اس طرح کی مینٹلٹی ان کی تھی. تو خیر بہت چلتا رہا, آخر کار وہاں سے میں مستعفی ہو گیا. بیچ میں ایک بات اور آپ کو اور بتا دوں کہ جو قصاب پورے کا میلہ لگتا ہے, میں اس کو میلہ بولتا ہوں. اچھا اچھا. ہاں, میں اجتماع نہیں بولتا, میرے اپنی الگ اصطلاحات ہیں. میلہ اس لیے بولتا ہوں کہ مٹر گشتی ہوتی ہے وہاں جا کر, اور 100 کروڑ یا 50 کروڑ جو بھی وہاں خرچ ہوتے ہیں, امت کا ایک اتنی بڑی رقم ضائع ہو رہی ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے اس طرح کے جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں؟ جو تنظیمیں تحریکیں کام کر رہی ہیں, دوسری تحریکیں, میں ان کے نام نہیں لوں گا, جو برادران وطن کی تنظیمیں ہیں, کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ان کی اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں؟ خاموشی سے گراؤنڈ لیول پر وہ لوگ کام کرتے ہیں. 100 کروڑ پہ, 50 کروڑ پہ اجتماعات میں خرچ ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے کہ جی 100 جماعتیں نکال دیں. کیا ہوا اس سے؟ 100 جماعتیں نکال دیں. امریکہ جماعت جا رہی ہے, امریکہ جو لوگ جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کہنے جا رہے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو. اور امریکہ کی زبان انہیں آتی نہیں آتی ہے, امریکہ والوں کو ان کی زبان سمجھ میں آتی نہیں آتی ہے. جو لوگ دین سکھانے جا رہے ہیں انہیں خود دین نہیں آتا. دیکھیے مارے گھٹنا پھوٹے سر, مارے گھٹنا پھوٹے سر. تو اس لیے جو ان کا میلہ ہوتا تھا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ ہمارے اس اجتماع کا اعلان کریں. میں نے اعلان نہیں کروں گا. اچھا, میرے جو دل میں وہ زبان پر ہے, یہ میرے رب کی طرف سے کوالٹی اللہ نے بنائی ہے. ایسا نہیں کہ میرے دل میں تو یہ ہے کہ بھئی یہ غلط ہے
اور میں زبان سے تائید کر رہا ہوں ہاں بھی اجتماع میں جاؤ اتنا ثواب ملے گا، یوں ہوگا، تو میں نے اعلان نہیں کیا۔ اب کیونکہ لوکل جتنے بھی علماء تھے وہاں کے سب اعلان کرتے ہیں، بڑے بڑے دگج علماء سب اعلان کرتے ہیں اور ترغیب دلاتے ہیں اور کمروں میں بیٹھ کے مخالفت کرتے ہیں ہمارے سامنے، کہتے ہیں غلط ہے، مفتی یونس ایسا ہے ویسا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں ان علماء میں سے نہیں ہوں، میں جو دل میں رکھتا ہوں زبان پر لاتا ہوں، تو اس لیے میں نے اعلان نہیں کیا۔ تو اس پر بہت زیادہ مخالفت ہوئی، آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا، اور مطلب یہ مزید اور اختلاف بڑھ گیا، اور آخر کا نتیجہ یہ ہوا 13 مئی 2015 کو ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد وہ لوگ میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ عصر کی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ میں مسکرا کر بولا کیا میں نے کوئی زنا کر دیا ہے، بدکاری ہو گئی ہے جو میرے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ اچانک ظہر پڑھ لی، عصر نہیں ہوگی؟ اگر رمضان تقریباً آنے والے تھے، میرے خیال میں غالباً 10-15 دن رمضان میں رہ گئے تھے، تو میں نے ان کو یہ بولا چلو جی کوئی بات نہیں، آپ کے لیے امام بہت، میرے لیے مسجد بہت، لیکن کیونکہ رمضان سر پر ہے، رمضان میں قرآن وغیرہ میں سنا لوں اور عید کے بعد سکون سے میں جگہ تلاش کر لوں گا۔ لیکن خیر انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ نہیں جی آپ کو ابھی ہٹنا پڑے گا اور آپ کو عصر کی نماز نہیں پڑھانی ہے۔ خیر وہ ان لوگوں نے مجھے مستعفی کر دیا، مجھے آفر بھی کیا کہ ہم آپ کو 3 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے رہے ہیں، آپ مستعفی ہو جائیں۔ میں نے ان کو بولا یہ 3 مہینے کی جو آپ ایڈوانس مجھے تنخواہ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں آپ؟ یہ اگر آپ مسجد کے فنڈ سے دے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، مسجد کا فنڈ آپ ایڈوانس مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ امامت سے آپ مجھے ابھی ہٹا رہے ہیں اور 3 مہینے کے آگے تک مجھے تنخواہ دے رہے ہیں تو جائز نہیں، مسجد کا فنڈ کا بیجا استعمال ہے۔ اور اگر آپ مجھے اپنے طور پر دے رہے ہیں، آپ جو مخالف لوگ ہیں، تو آپ کے زکوٰۃ و فطرے کی مجھے ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو 45,000 روپये مجھے وہ دے رہے تھے، 15,000 روپये میری تنخواہ تھی اس وقت، 45,000 روپये مجھے دے رہے تھے ایڈوانس کے بطور۔ میں نے ان کو لینے سے انکار کر دیا، میں نے کہا میں نہیں لوں گا اور مجھے اب تک کی تنخواہ چاہیے جو میرا مطلب بنتا ہے، مجھے آگے کی ایڈوانس تنخواہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو مجھے وقت دے دیں، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، اگر رمضان میں کچھ انعام ملتا ہے، میں لکھ کر آپ کو دے رہا ہوں، مجھے رمضان کی تنخواہ بھی نہیں چاہیے، انعام بھی نہیں چاہیے، لیکن صرف اس لیے کہ جس طریقے سے آپ مجھے عزت سے لے کر آئے تھے آپ مجھے عزت سے رخصت کریں، میں خود استعفیٰ دے کر جاؤں گا، یہ نہ ہو کہ جی آپ نے مجھے ہٹایا ہے، اور جب تک میں اپنی جگہ بھی تلاش کر لوں گا اور رمضان بھی سکون سے میرے گزر جائیں گے۔ لیکن وہ اس پر ایگری نہیں ہوئے اور ان لوگوں نے مجھے ہٹا دیا۔ میں نے کہا کوئی دقت نہیں ہے، لیکن میں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا الحمدللہ۔ تو پھر اس کے بعد وہیں علاقے میں ایک دوسری مسجد تقریباً 1-2 مہینے بعد 23 سپٹمبر 2017 یعنی 13 میں یہاں سے ہٹا تھا، اس درمیان 1-2 مسجد میں اور بھی امامت کری میں نے، 1 مہینہ ایک مسجد میں 5 دن، وہاں بھی تبلیغ کے لوگ پہنچ گئے اور امامت کامل نہیں ہے مطلب ہاں تو وہاں بھی پہنچ گئے کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، ان کو ہٹائیں، کیونکہ تبلیغی لوگوں میں سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا ہے یہ چیزوں کو دل میں رکھتے ہیں۔ اچھا ہاں زبان سے تو اگر آپ جی اجی آپ تو ہمارے عالم ہیں، اجی مفتی صاحب خیریت سے ہیں، السلام علیکم، یہ مزاج ہوگا، لیکن دل میں ان کے کدورت بھری ہوتی ہے، موقع دیکھ کے فوراً چوکا ماریں گے، جہاں بھی موقع ملے گا آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع یعنی چھوڑیں گے نہیں، اور بظاہر ایسے بن جائیں گے جی ان سے بڑا عالم کا قدردان کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ عالموں سے محبت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، بالکل منہ بنا کر، منہ سکوڑ کر، مسکرا کر آپ سے ملیں گے، لیکن دل میں ان کے کدورت بھری ہوتی ہے۔ تو 2-3 مسجدوں میں وہاں پہنچ گئے کہ جی یہ ان کو ہٹاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو خیر وہاں ایک مسجد میں 5 دن میں نے امامت کری، ایک مسجد میں 27 دن، پھر مکہ مسجد جعفر آباد 23 سپٹمبر 2017 کو وہاں سے مجھے آفر آیا، وہاں کی ذمہ داروں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے یہ ساری شرطیں رکھی کہ بھائی میں نے، کیونکہ وہیں 2-4 گلی چھوڑ کے میں نے امامت کری تھی، چوہان منگر جعفر آباد لگ بھگ ملا ہوا ہے، تو وہیں میں نے امامت کری تھی، تو مجھے پتا تھا یہاں بھی وہ ضرور آئیں گے وہ حضرات بھائیوں بزرگوں، تو میں نے ان کو پہلے بتا دیا بھائی ایسے ایسے معاملہ ہے، کل کو آپ ان کی بنیاد پر مجھے ہٹائیں گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی مطلب نہیں، آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے ماشاءاللہ آپ اچھا بیان کرتے ہیں، آپ یہاں امامت کریں۔ تو 23 سپٹمبر 2017 سے لے کر آپ کے میں نے تقریباً 2-2.25 سال میں نے وہاں امامت کری، اور اس کے بعد وہاں سے میں نے امامت چھوڑ دی اپنی مرضی سے۔ ہاں 23 سپٹمبر 2015 سے لے کر 29 سپٹمبر 2017 تک میں نے امامت کری، تقریباً 2 سال 7 دن میں نے امامت کری، اور انہوں نے مجھے استعفے کے لیے بولا، میں نے استعفیٰ دے دیا۔